21واں پارہ سورۃ الروم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم مکی سورت ہے اور قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 30ویں نمبر کی سورت ہے، اور نزول قرآن کے اعتبار سے یہ سورت 84ویں نمبر کی سورت ہے۔ اس سے پہلے نازل ہونے کے اعتبار سے سورۃ الانشقاق ہے، 30ویں پارے کی سورت، وہ 83 نمبر پہ نازل ہوئی اس سے پہلے، اور اس کے بعد جو نازل ہوئی ہے وہ سورۃ العنکبوت ہے جو پچھلی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے وہ اس کے بعد کی سورت ہے، اور سورۃ الروم یہ 84 نمبر کی نزول کے اعتبار سے سورت ہے، اور سورۃ الروم جو ہے یہ مکی سورت ہے، یعنی یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورت پاک کے جو الفاظ ہیں یہ 819 الفاظ ہیں اس سورت پاک کے، اور حروف اس کے 3530 اس سورت پاک کے حروف ہیں، اور اس کی آیات مبارکہ 60 ہیں، اور جبکہ اس کے 6 رکوع ہیں۔ سورۃ الروم اس کا نام روم کیوں رکھا گیا؟ تو اس کی دوسری آیت کریمہ میں روم کا تذکرہ ہے۔ یہ اس وقت سپر پاور میں سے ایک تھا روم، تو روم جو ہے یہ اس ملک کا نام اور اس کا بیچ میں تذکرے کی وجہ سے ان کی شکست کا تذکرہ ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام بھی روم رکھا گیا۔ اس سورت پاک کا تعارف یہ ہے کہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن کریم کی سچائی کا ثبوت ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس اور ایک روم۔ فارس یعنی ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اور یہ لوگ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے۔ ایک یہ بڑی طاقت تھی، اور دوسری بڑی طاقت روم تھی، اور روم کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، اور رومی جو تھے ان کا مذہب عیسائی تھا، یہ عیسائیت مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اور جس زمانے میں یہ سورت پاک نازل ہوئی اس وقت دونوں کے درمیان بڑی شدید جنگ تھی۔ روم اور فارس یعنی روم اور ایران والے آپس میں لڑ رہے تھے، اور ایران کا پلہ بھاری تھا، ہر اعتبار سے ایران فاتح تھا۔ اور ادھر مکہ میں بھی 2 آدمی رہتے تھے، یعنی 2 گروہ تھے، ایک مسلمان تھے اور ایک مشرک تھے۔ مشرکوں کی ساری ہمدردیاں وہ ساری کی ساری ایران والوں کے ساتھ تھی، اور جب کہ مسلمانوں کی، مکہ کے مسلمانوں کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمدردیاں یہ اہل کتاب عیسائیوں کے ساتھ تھی۔ اور جیسے کہ یہاں بھی میچ ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہوتی ہے، کوئی 2 ملک لڑتے ہیں تو کچھ ایک کی طرف ہوتے ہیں، کچھ دوسری کی طرف، تو اسی طرح یہ 2 بڑی طاقتیں لڑ رہی تھیں۔ تو چونکہ عیسائی اہل کتاب تھے، ان پہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، بہرحال اللہ کو مانتے تھے، اس اعتبار سے مسلمانوں کی ہمدردیاں ان عیسائیوں کے ساتھ تھیں۔
جب ایران کوئی علاقہ فتح کرتا تھا عیسائیوں کا، رومیوں کا، تو مکہ کے مشرک خوشی مناتے تھے اور مسلمانوں کو ستاتے تھے، مسلمانوں کو چڑھاتے تھے کہ دیکھو جس طرح ہمارے وہ بھائی تمہارے بھائیوں پر غالب آ رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی تمہارے اوپر غالب آئیں گے۔ تو اس موقع پر سورت پاک نازل ہوئی اور بالکل شروع میں اللہ نے ایک پیشن گوئی کا تذکرہ فرمایا کہ روم والے کچھ ہی سالوں میں یہ ایران پہ فتح پانے والے ہیں۔ یہ ابتدائی سورت پاک کے حصے میں یہ پیشن گوئی قرآن کریم نے کی کہ اگرچہ ایران کا پلہ بھاری ہے لیکن چند ہی سالوں میں جنگ کا پانسا پلٹنے والا ہے، اور رومی جو اس وقت شکست کھا رہے ہیں اور آخر فتح رومیوں ہی کی ہوگی۔ روم والے کچھ سالوں میں فتح حاصل کر لیں گے، اور اللہ نے ساتھ دوسری بھی پیشن گوئی فرمائی کہ اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ ایک پیشن گوئی یہ کی کہ روم والوں کے ساتھ ہمدردیاں مسلمانوں کی تھی کہ اللہ نے فرمایا روم والوں کو میں فتح دوں گا، اور دوسری بات ذکر کی کہ مسلمان بھی اس دن اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے کہ مشرکین پر بھی مسلمان فتح حاصل کریں گے، اور بدر کے میدان میں ایسا ہی ہوا۔ یہ دونوں جو پیشن گوئیاں کی گئیں یہ بعید از قیاس تھی، کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ روم والے بلا غالب آئیں گے اور مسلمان مشرکین پر فتح پائیں گے، اور یہ کسی کے عقل میں آنے والی بات نہیں تھی، اس لیے کہ ایران کا طوطی بولتا تھا۔ ایران جہاں بھی جاتا فتح کے جھنڈے گاڑتا جا رہا ہے اور رومی شکست کھا رہے ہیں۔ ان پیشن گوئیوں کو ماننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ مشرکین نے مزید مذاق اڑانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار کے اندر جا کر یہ آیت کریمہ پڑھی تو مشرکین کا سردار ابی ابن حلف وہ بھی سن رہا تھا، اس نے مذاق اڑایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شرط لگا لی، اور کہنے لگا کہ چلو شرط لگاتے ہیں کہ اگر یہ 3 سالوں میں رومی غالب آگے تو 10 اونٹنیاں ابی ابن خلف کہنے لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے میں دوں گا، اور اگر یہ غالب نہ آئے، رومی آپ کہتے ہو غالب آئیں گے غالب آئیں گے، اگر تم یہ غالب نہ آئے تو پھر تو نے مجھے دینی ہوں گی 10 اونٹنیاں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ قرآن پر ایمان تھا شرط لگا دی کہ ٹھیک ہے، اور اس وقت جو شرط تھی وہ حرام نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شرط لگا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور فرمائے یا رسول اللہ میں نے تو اس طرح ابی ابن خلف سے 10 اونٹنیوں کی اور 3 سالوں کی شرط لگائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو مدت بڑھا دو اور اونٹ بھی بڑھا دو، 3 کے بجائے 9 سال کر لو، اور اونٹنیاں 10 کے بجائے آپ 100 اونٹنی کی شرط اس سے لگا دو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے، ابی ابن خلف کے پاس، کہا کہ اس طرح کرتے ہیں دن بھی بڑھا دیتے ہیں مدت بھی اور اونٹنیوں کی تعداد بھی بڑھا دیتے ہیں، میں دوں گا تجھے اگر ایسا ہوا تو۔ راضی ہو گیا کہ چلو 100 اونٹنیاں مجھے ہی ملیں گی، ایران کو بھلا کون شکست دے سکتا ہے۔ اب ایرانی جو ہیں وہ فتوحات کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، مسلسل فتوحات ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ کیسر کے پایا تخت قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئے ایرانی، آخری فتح کے قریب ہی تھی، اور انہوں نے کیسر نے کہا جو روم کا تھا بادشاہ، اس نے صلح کی پیشکش کی کہ میرے ساتھ صلح کر لو، لیکن ایران جو تھا اس کا بادشاہ اس کی صلح اسے اب کوئی چونکہ مغلوب ہو رہا تھا یہ روم والا، تو اب بلا کہاں اس کو یہ صلح کی پیشکش قبول، ہر ایک اس کی بات ٹھکرا رہا ہے، اور کہنے لگا کہ ہمیں بس صرف کیسر کے سر کے علاوہ، بادشاہ کے سر کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ کسرا کہنے لگا
اگر ہم صلح ان سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر سر دیتے ہیں تو لے آؤ۔ اور اچانک جو ہے حالات کا پانسا پلٹا اسی دوران، اور رومیوں نے چونکہ کسریٰ کی جو فوجی طاقت تھی سمندری، یہ کمزور تھی، قیصر نے پلٹ کے حملہ اپنے فوجیوں کو کہا کہ پانی کی طرف سے کرو، تو بحری راستے سے ان پہ پلٹ کے حملہ کیا گیا، تو جنگ کا پانسا بالکل پلٹ گیا۔ قیصر نے ایرانیوں کے پیچھے سے جب حملہ کیا تو ایرانی ڈگمگا گیا، اور اس پیشن گوئی کو 7 سال گزرے تھے، یعنی 7 سال تک ایران فتح کے جھنڈے گاڑتا رہا، اور پھر 7ویں سال جا کر اس پیشن گوئی کے بعد رومی جو ہے ان کی جنگ کا پانسا پلٹا اور اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ اور رومیوں کی فتح کی خبر عرب تک پہنچ چکی تھی کہ رومی غالب آ گئے ہیں، کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ بھلا اتنے سالوں کے بعد رومی کیسے غالب آ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے افغانستان اور امریکہ کا مسئلہ ہوا، 20-25 سال امریکہ لگا رہا نیٹو کی فوجوں کے ساتھ، اور کسی کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ افغانستان سپر پاور سے ٹکرا کر فتح حاصل کرے گا، اور اللہ پاک ہیں کرنے والے، مسلمان پہ آزمائشیں آتی ہیں لیکن فتح اللہ عطا فرماتے ہیں، اور پھر افغانستان کو اللہ پاک نے فتح عطا کی 25 سال کے بعد۔ یہی حال رومیوں کا اور ایرانیوں کا بہرحال ہوا۔ جب عرب کے اندر یہ پہنچ گئی خبر کہ رومی تو جیت چکے ہیں، ٹھیک اسی وقت یہ جب رومی جیتے، یہی معاملہ مدینے پاک کے اندر بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 313 کی فوج نے اپنے سے 3 گنا زیادہ مشرکین کو شکست دی تھی۔ تو 2 پیشن گوئیاں بالکل پوری ہو گئیں، ادھر رومی بھی فاتح بن گئے، اور میدان بدر کے اندر مسلمانوں کو بھی اللہ کریم نے کفار کے خلاف فتح عطا کر دی۔ گویا قرآن کریم کی یہ دونوں پیشن گوئیاں سچی ہوئی۔ اور اس وقت ابی ابن خلف، جس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے 100 اونٹوں کی شرط لگائی تھی، وہ خود مر گیا تھا، لیکن اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق 100 اونٹ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیے۔ کافر تھے لیکن اپنی بات کے پکے لوگ تھے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے تھے۔ مر جاتے تو اب کہتے آج کا دور ہوتا، اگرچہ کافر ہے، آج کا دور ہوتا کہتے جاؤ اس کی قبر کھودو اور لے جاؤ، اس سے مانگو۔ تو اس کے بیٹوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 اونٹ اس شرط پہ دیے تھے۔ چونکہ اس وقت جب یہ مدت پوری ہو گئی تھی، جوئے کی حرمت پھر آ چکی تھی، اور شرط بھی جوئے کی ایک قسم ہے، لگ گیا تو ٹھیک، نہ لگا تو نہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ جو تھے وہ صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ تو بہرحال سورہ روم کا یہ تعارف ابتدائی آیات میں اسی پیشن گوئیوں کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ اس سورت پاک میں عقائد کا بھی بیان ہے، بالخصوص اللہ کی توحید کا، رسالت کا، اور اسی طریق سے آخرت کو اللہ نے دلائل سے ثابت فرمایا۔ یہ اس سورت پاک کا مختصر تعارف تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو